1160 سال قبل مسیح فدان، بابل کے جنوب میں واقع پرامن شہر، جہاں کے لوگ اشتار نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا تو سب کے سب دشمن بن گئے، مگر سزا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ اس شہر کے حاکم کے بھانجے اور داماد بھی تھے۔ مگر کوئی اور اگر بتوں کی توہین کرتا تو آگ میں ڈال دیا جاتا۔ لوگ اتنے زیادہ دشمن بن گئے کہ تنگ آ کر ماموں لابان نے بھی انہیں سمجھانا شروع کر دیا کہ اس طرح نہ کرو، مگر یعقوب کی دونوں ازواج انہی کے دین پر تھیں تو وہ باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھیں۔ اسی لڑائی کے دوران زوجہ راحیل کے بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا اور وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں آ گئیں۔ اب تو پورے شہر کی نظریں یعقوب علیہ السلام کی فیملی اور ان کے گھر پر تھیں۔ راحیل تڑپ رہی تھی تو لابان نے گھبرا کر اشتار بت خانہ کی جادوگرنی سے مدد مانگ لی۔ جبکہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے تو وہ اکیلے جنگل میں جا کر بیٹھ گئے اور روتے رہے۔ ادھر لوگ طعنے دے رہے تھے کہ کدھر ہے تمہارا خدا، آ کر بچا لینا اگر ہے تو، اور جادوگرنی بھی اپنے طریقے سے پوجا پاٹ کرتی رہی اور دعائیں کرتی رہی کہ یعقوب کی فیملی پہ تباہی آ جائے۔ اور یعقوب علیہ السلام جنگل میں تھے۔ ان پر یہ بہت سخت ترین امتحان تھا، کیونکہ ان کی سب سے پسندیدہ زوجہ اور بچہ ہی نہیں بلکہ ان کا ایمان، یقین، عزت اور ماموں لابان کے ساتھ پوری فیملی کا رشتہ، ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ وہ روتے رہے، اللہ سے فریاد کرتے رہے اور سب لوگ طعنے دیتے رہے ادھر کے کس کا خدا بڑا ہے، دیکھتے ہیں، اب دیکھا نا عذاب آیا تم لوگوں پر، تم توہین کرتے تھے ہمارے بت کی۔ یہاں تک کہ ماموں جو کہ فدان کے حاکم تھے سخت غصہ ہوئے یعقوب کے اوپر اور اشتر جادوگرنی سے کہا کہ اگر میری بیٹی کو بچا لوگی تو اپنے داماد کو شہر سے نکال دوں گا اور جو انعام مانگو گی وہ دوں گا، مگر وہ کہتی ہے کہ اچھا ہے مر جائیں بیوی اور بچہ۔ ادھر یعقوب علیہ السلام جنگل میں روتے رہے اور اللہ سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور اللہ سے بولے کہ اے اللہ، میری بیوی نے 11 سال اس بچے کا انتظار کیا، دنیا کے طعنے سنے، کسی نے بانجھ کہا، کسی نے سوکھا درخت کہا، صرف یہی نہیں، میں نے جو 20 سال تیرے نام کی تبلیغ کی ہے وہ سب بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے، پورا شہر میرا دشمن بن جائے گا، کفر جیت جائے گا اور میرا ایمان، ایک اللہ کی بڑائی ہار جائے گی۔ جب وہ روتے روتے تھک کر نڈھال ہو گئے تو آسمان سے اچانک روشنی نمودار ہوئی۔ وہ چونک کر کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح کی روشنی گھر والوں نے بھی دیکھی اور راحیل بھی اچانک ہوش میں آ کر دیکھنے لگ گئی چونک کر۔ سب حیران تھے کہ آسمان سے یہ روشنی کیسے آ رہی ہے رات کے وقت، اور پھر بجلی بھی کڑکنے لگی زور سے، بادل بھی آئے اور شہر پر جو ایک قحط اور خشک سالی کا چھایا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ جادوگرنی مسلسل بد دعا اور پوجا کرتی رہی کہ اچانک آگ کا الاؤ اس کے اوپر گر گیا اور وہ تڑپ کر مر گئی، اور آگ نے پورے بت کدے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام جنگل سے آ گئے، آ کر دیکھا سب بچے کی پیدائش کی مبارکبادیں دے رہے تھے۔ ایک زوجہ نے کہا، آپ پوچھیں گے نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یوسف ہے۔ یوسف لڑکا ہی ہوتا ہے نا یا لڑکی ہوتی ہے؟ زوجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ لڑکا ہے؟ وہ بولے، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے میرے خدا نے خوشخبری دی ہے۔ لابان بھی بہت خوش ہو کر اعلان کرتا ہے کہ جاؤ فدان میں چراغاں کر دو۔
یعقوب کے خدا نے میری بیٹی کو بچا لیا ہے۔ ادھر پورا شہر بت کدے کی آگ بجھانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ جو بھی آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے آگ اسے بھی لپیٹ لیتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ماموں لابان اور سب لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ماموں لابان نے سب کے سامنے کہا کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی دعا سے میرے بچے کی آمد سے فدان پر رحمت برسی ہے، قحط دور ہوا ہے۔ سب نے کہا اس بچے کو تو ذرا دکھاؤ جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بچے کو لائے اور سب کو دکھایا اور ساتھ ہی کہا کہ میرے اس خدا کی طاقت بھی تو دیکھ لو اور اس پر بھی تو ایمان لے آؤ۔ سب نے ہاتھ اوپر کر کے حلف لیا کہ ہم پتھروں کے تمام خداؤں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں جو ہر چیز کا خالق مالک ہے، اور تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کو مانیں گے۔ یوسف 5 سال کا ہوا تو دوسرے بچے کی بھی امید پیدا ہو گئی۔ ایک دن یعقوب علیہ السلام کے آبائی وطن کنعان سے ایک شخص نے آ کر آپ کے والد اسحاق علیہ السلام کے انتقال کی خبر دی، جس کی وجہ سے آپ کو واپس کنعان جانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ لابان نے اپنا آدھا غلہ یعقوب علیہ السلام کو دے دیا اور آپ نے فدان میں اپنا آخری خطبہ دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو فدان کے لوگوں نے بہت روکنے کی کوشش کی کیونکہ سب ایمان لا چکے تھے، لیکن آخر کار جوش و خروش سے اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام آدھے راستے تک یہ بھی پہنچے تھے کہ جنگل میں ہی راحیل کی طبیعت بہت بگڑ گئی اور ہر کوشش کے باوجود وہ نہیں بچی اور یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کو جنم دے کر دنیا سے کوچ کر گئی۔